علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام، والی و وارث، حجت حق، ولی اللہ الاعظم، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں اس مبارک دن کی مناسبت سے تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص ان کی خدمت میں کہ جنہوں نے اپنا وجود ہمیں ہدیہ کیا اور اپنے وجود کا عرق اور پاکیزہ دودھ ہمیں ہدیہ کیا، کہ جس دودھ کا اثر یہ ہے کہ ولایت و محبت اہل بیت علیہم السلام کا شجرہ ہمارے وجود میں کاشت ہو سکے۔ آج کے دن کی مناسبت سے جناب سیدۃ نساء العالمین کی ولادت کی مناسبت سے تمام ماؤں کو تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ فضائل حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کا باب بہت وسیع باب ہے، لیکن ہم اس سمندر سے چند قطرات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہمارا بھی اس عقیدت میں حصہ شامل ہو جائے۔ خداوند متعال نے حضرت مریم کو کچھ اعزاز دیے ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ ایک اعزاز جو خدا نے حضرت مریم کو دیا ہے وہ یہ تھا کہ ملائکہ آ کر حضرت مریم علیہ السلام سے گفتگو کرتے تھے اور جنت کے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے لیے لایا کرتے تھے، کہ جن کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ معمولاً بے موسمے ہوتے تھے، یعنی سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل حضرت مریم کے لیے لایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ آل عمران میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت زکریا آتے اور دیکھتے کہ حضرت مریم کے سامنے دسترخوان ہے، کہا میرے علاوہ تو کسی اور کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، پس کون آیا ہے؟ تو پوچھتے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت مریم علیہ السلام محراب عبادت میں ہوتی تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے، دیکھتے کہ حضرت مریم کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، پوچھتے، سوال کرتے، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم جواب دیتی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خداوند متعال جسے چاہے اسے بے حساب دیتا ہے۔ بڑا فرق ہے کہ کسی کے سامنے جنت سے پھل آئیں، ایک نبی اس کے سامنے اس کی خدمت میں اور اس کی سرپرستی میں ایک شخصیت پرورش پائے،
ان میں اور ان افراد میں کہ جن کی تربیت کوئی خاص لوگ نہیں کرتے، اور پھر بہت بڑا فرق ہے ان افراد میں کہ جس کی تربیت ایک عام نبی کریں اور جس کی تربیت ایک اولو العزم نبی کریں، اور پھر اس سے کہیں زیادہ فرق ہے اس شخصیت میں کہ جس کی تربیت کے لیے خداوند متعال نے سید الانبیاء کا انتخاب کیا ہو۔ حضرت زہرا وہ ہستی ہیں کہ جن کی تربیت آغوش نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی، اور اس تربیت کا اثر یہ تھا کہ حضرت مریم سے کئی گنا بڑھ کر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے فضائل ہیں۔ یہ اس تربیت کا اثر تھا۔ حضرت مریم کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہوتا تھا اور پھل ہوتے تھے، بے موسم پھل ہوتے تھے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل سردیوں میں۔ حضرت زکریا جب آتے دیکھتے یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، مریم کہاں سے؟ خداوند متعال سے۔ یہ ایک دسترخوان ہے۔ ایک اور دسترخوان ہے کہ روایت میں ہے کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو محدثہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ روایت ہے، علل الشرائع میں بیان کی ہے مرحوم شیخ صدوق نے، اور بھی دیگر مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ملائکہ کا آنا کسی فرد کے پاس، اس سے گفتگو کرنا، یہ دلیل نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہے۔ حضرت مریم کے پاس ملائکہ آتے تھے، کیا حضرت مریم نبی تھی؟ نہیں، حضرت مریم نبی نہیں تھی۔ اسے کہتے ہیں محدث، کہ جس کے ساتھ ملائکہ ہم کلام ہوتے ہیں اور وہ ملائکہ کی باتوں کو سنتا ہے۔ ہمارے ائمہ کے فضائل میں سے ایک یہی ہے کہ وہ محدث ہیں۔ مختلف روایات ہیں کہ ابھی اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے بارے میں بھی اسی طرح کا بیان ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ دو تربیتیں ہیں، ایک تربیت حضرت زکریا اور ایک تربیت رسول اللہ۔ تربیت حضرت زکریا علیہ السلام سے حضرت مریم بنتی ہیں، اور جس کی رسول اللہ تربیت کریں وہ کیسی ہستی بنتی ہیں؟ محدثہ۔ خوب، یہ کس طریقے سے ہیں کہ رسول خدا امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، اس کے بعد جبرائیل نازل ہوتے تھے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا پر، اور حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ وہ بڑا فرق ہے اس بات میں کہ کسی فرد کے پاس فرشتہ آئے اور وہ فرشتہ دسترخوان مادی لے کر آئے، اور کسی شخصیت کے پاس فرشتہ آئے اور دسترخوان معنوی لے کر آئے۔ دسترخوان حضرت مریم یہ مادی دسترخوان تھا، اگرچہ کہ معنوی دسترخوان بھی اپنی جگہ پر محفوظ تھا، لیکن جو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے دسترخوان آ رہا ہے یہ مادی دسترخوان نہیں ہے۔ وہ تو جنت سے لباس آنا اور دوسرے فضائل ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں واقع ہوئے۔ یہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد کے واقعات ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کیا ہوا۔ پوچھا گیا حضرت سے کہ جناب سیدہ کو محدثہ کیوں کہتے ہیں؟ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول انما سمیت فاطمۃ محدثۃ، ہماری جدہ کو محدثہ کہا گیا ہے لأن الملائکۃ کانت تہبط من السماء، کیونکہ ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے تھے، فتنادیہا کما تنادی مریم بنت عمران، اور اسی طرح پکارتے تھے جس طریقے سے حضرت مریم بنت عمران کو۔ فتقول یا فاطمہ تو اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اور یہ کہتے تھے کہ اے فاطمہ
خداوند متعال نے تجھے چنا ہے، تجھے مطہرہ بنایا ہے، تجھے پاکیزہ بنایا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، تم تو کائنات کی خواتین پر فضیلت رکھتی ہو۔ یا فاطمہ اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ وہی باتیں جو خداوند متعال نے قرآن مجید میں حضرت مریم کے لیے بیان کی ہیں، روایت میں ہے کہ یہی کچھ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے لیے حضرت جبرائیل آ کر بیان کرتے تھے۔ فَتُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهَا، وہ بھی حضرت زہرا سے گفتگو کرتے ملائکہ، اور جناب سیدہ بھی ان سے گفتگو کرتی۔ تو ایک دن جناب سیدہ نے یہ بیان کیا، کہا کہ فقالت لہم، ایک ذات لیلۃ، ایک رات میں جب حضرت جبرائیل اور دیگر ملائکہ آئے تو حضرت سیدہ نے کہا الیست المفضلہ علی نساء العالمین مریم بنت عمران، کہا یہ جو لقب دے کر مجھے پکارتے ہو سیدۃ نساء العالمین، کیا یہ لقب حضرت مریم کے لیے نہیں ہے؟ فقالو، تو ملائکہ نے کہا ان مریم کانت سیدۃ نساء عالمہا، کہ جی ہاں درست ہے، حضرت مریم سیدۃ نساء العالمین ہیں، لیکن وہ اپنے زمانے کے لیے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَكِ سَيِّدَةَ نِسَاءِ عَالَمِكِ وَعَالَمِهَا، جبکہ خداوند متعال نے آپ کو سیدۃ نساء العالمین بنایا ہے، اپنے زمانے کے لیے بھی اور حضرت مریم کے زمانے کے لیے بھی۔ وَسَيِّدَةَ النِّسَاءِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور اولین و آخرین یعنی تمام زمانوں کے لیے آپ کو چنا ہے، آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا ہے۔ بس فرق ہے تربیت حضرت زہرا میں اور تربیت حضرت مریم میں، بہت بڑا فرق، کہ ان کے پاس مادی دسترخوان آتا ہے، ان کے پاس مانوی دسترخوان آتا ہے۔ دوسری روایت میں اس دسترخوان کا بیان کیا گیا ہے کہ ائمہ اس بات پر فخر کرتے تھے، وہاں حضرت زکریا آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے پاس رزق ہے، حضرت مریم کے پاس مختلف قسم کے کھانے ہیں۔ یہاں امیر المؤمنین آتے تھے اور نہ یہ کہ کھانے ہیں بلکہ معنویات ہیں، شعور ہے، علم ہے، عقل ہے، آگاہی ہے۔ اور اس طریقے سے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ پر فرشتے آ کر جو حضرت کے لیے بیان کرتے تھے، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکتوب کرتے تھے، لکھتے تھے، اور یہ بنا مصحف فاطمہ۔ دوسری روایت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ائمہ، عجیب بات ہے یہ، ائمہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہماری جدہ کا مصحف ہمارے پاس ہے۔ بعض دفعہ کوئی بات کہتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے کہ مولا یہ بات آپ نے کہاں سے کی ہے، یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ کہا جی ہاں، یہ ہماری جدہ کے مصحف میں ہے، ہم نے وہاں سے پڑھی ہے۔ امام جعفر حماد ابن عثمان روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا تظہر الزنادقۃ فی سنۃ 28 و 100، 128 ہجری میں زنادقہ آئیں گے، زندیق آئیں گے، بے دین لوگ آئیں گے جو آ کر خدا کا انکار کریں گے۔ کہا کہ کہاں سے آپ نے دیکھا؟ فرمایا کہ وَذَلِكَ لِأَنِّي نَظَرْتُ فِي مُصْحَفِ فاطمہ، میں نے اپنی جدہ حضرت زہرا کے مصحف میں اس بات کو دیکھا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا تھا۔ حماد عرض کرتے ہیں قال فقلت وما مصحف فاطمہ، مولا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ فقال ان اللہ تبارک و تعالی لما قبض نبیہ دخل علی فاطمہ من وفاتہ من الحزن ما لا يعلمه الا اللہ عز وجل،
کہا جب خداوند متعال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کیا تو اس کے بعد حضرت زہرا محزون تھیں اور اتنا حزن تھا کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قطع نظر ان مظالم کے جو ڈھائے گئے، خود رسول اللہ کی رحلت کا ایک حزن تھا کہ جو خدا کے علاوہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کا لگا سکتا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَلَكًا يُصَلِّي عَنْهَا غَمَّهَا، خداوند متعال نے فرشتہ بھیجا جو حضرت زہرا کو تسلیت عرض کرتا تھا، غم سے تسکین دیتا تھا. وَيُحَدِّثُهَا، اور وہ فرشتہ حضرت جناب سیدہ سے کیا کرتا تھا؟ محو گفتگو ہوتا تھا. فشکت ذالک الی امیر المؤمنین، جناب سیدہ نے یہ بات حضرت علیہ السلام کو بیان کی. فقال لها اذا احسست بذلك فسمعت الصوت فقولی، تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرشتہ آئے اور گفتگو کرنے لگے اور آپ آواز سنو تو مجھے بتانا. فعلمتہ، جناب سیدہ کہہ دیا کہ میں فعلمت ہو، جناب سیدہ نے بتا دیا. فجعل یکتب، تو امیر علیہ السلام فرشتے کی بات کو جو بیان کرتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ لکھتے تھے. کلما سمع، جتنا جو بھی سنتے سب کچھ لکھ لیتے. حتی اثبت ذالک مصحفا، یہاں تک کہ وہ ایک کتاب بن گئی. قال ثم قال، راوی کہتا ہے پھر امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اما انہ لیس فیہ من الحلال والحرام، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شریعت نازل ہوئی، یہ شریعت کی باتیں نہیں تھیں، یہ حلال و حرام نہیں تھا. حلال و حرام وہی تھا جو رسول اللہ پر نازل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ وہاں پہ نازل ہو گیا. یہ جو جناب سیدہ کے لیے بیان ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ لیکن فیہ علم ما یکون، اس میں وہ حوادث ہیں، وہ واقعات ہیں جو قیامت تک کے لیے بیان ہونے ہیں. پس دسترخوان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ جناب سیدہ کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور امیر علیہ السلام نے وہ سب کچھ سب طور ضبط کیا ہوا ہے کہ اس کو نام دیتے ہیں مصحف فاطمہ کے عنوان سے. لہذا بعض روایات میں ہے، تعبیر ہے کہ غابر و مزبور کے علم ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمام حوادث و واقعات وہ بیان ہوئے ہیں. حلال و حرام اس میں نہیں ہے، حلال و حرام وہ شریعت کے احکام ہے جو وہاں پر ہے. بس بہت فرق ہے اس بات میں کہ ایک خاتون کے لیے، ایک سیدۃ النساء کے لیے دسترخوان مادی آئے اور ایک دسترخوان ایسا آئے ایک خاتون کے لیے کہ جو قیامت تک کے لیے علوم کا خزانہ ہو. مصحف فاطمہ صلوات اللہ علیہ ائمہ طاہرین کے لیے علم کا خزانہ ہے. یہ اس بحر بے کران کی ایک فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کو محدثہ کہتے ہیں. ایک اور روایت بھی ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ مؤمنین کی ماں ہیں، اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یا علی انا وانت ابوا هذه الامہ، اے علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں. یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ اس امت کی ماں ہیں. ایک ماں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ازواجہ امہات المؤمنین. اس کے علاوہ ایک اور ماں بھی جو امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. یہ تفسیر فرات کوفی میں تفسیر سورہ مبارکہ قدر میں بیان کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
کا اس سے مراد کیا ہے؟ مفصل روایت ہے کہ میں ابھی اس کی طرف نہیں پڑھ رہا، وقت کم ہے، کہ اس سے مراد جناب سیدہ ہے۔ پھر آگے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جناب سیدہ ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ ہیں، اور لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ فرمایا یعنی خیر من الف مؤمنین۔ پیچھے بھی اس کی کیا ہے وضاحت ہے کہ ابھی اس کو بیان نہیں کرتا، تفسیر فرات کوفی میں مراجعہ کریں۔ کہا حضرت زہرا 1000 مؤمنین سے کیا ہے، 1000 مومنوں سے بہتر ہے، وہی ام المؤمنین۔ حضرت زہرا کیا ہیں؟ ام المؤمنین ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے لیے، لیکن ان کے فضائل فقط یہی نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت بڑا باب ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ لہذا ہم نے آج اس دن کی مناسبت سے چاہا کہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس بحر بے کران سے ایک قطرہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، کہ مقصد یہی تھا عرض کرنے کا کہ وہ جو فضائل حضرت مریم کے ہیں وہ در اپنی جگہ بالکل درست ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ کے لیے جو دسترخوان خداوند متعال نے بچایا ہے وہ دسترخوان علم ہے، دسترخوان معرفت ہے۔ جناب سیدہ محدثہ تھیں اور جناب سیدہ ام المؤمنین ہیں، مؤمنین کی ماں ہیں۔ البتہ یہاں پر مراد ماں سے وہ غریزی ماں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد وہ ولایت ہے، کہ جناب سیدہ کا تعلق ولائی تعلق ہے مؤمنین سے، اور یہ تعلق اس ماں سے کہیں زیادہ ہے جو ماں غریزی ماں اور جو جسمانی ماں ہوتی ہے۔ یہ تعلق مادری اور تعلق سرپرستی اور تعلق ولائی کہیں زیادہ ہے اس تعلق سے جو ماں باپ کا انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا امام امیر المرسلین وسلم کو بھی باپ کہا گیا اور جناب سیدہ کو بھی ماں کہا گیا۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی سید زادگیاں ہیں وہ سب مائیں ہیں، نہ، یہ نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید میں نفی کی گئی ہے کہ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، کہ مائیں وہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے۔ یہ جو ماں کہا گیا ہے اس سے مراد اعزازی ماں ہے، اور اس سے مراد وہ ماں ہے کہ جو اپنے بچے کو ہدایت کا دودھ پلاتی ہے، وہ ماں ہے جو اپنے بچے کو نورانیت دیتی ہے، جو اپنے بچے کو ولایت دیتی ہے، جو اپنی اولاد یعنی نور حضرت زہرا لے کر انسان ہدایت پائیں گے، نور حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ لے کر انسان مستفید ہوں گے۔ اور یہ ایک مقام جو ہے وہ اس سے ماں کے مقام سے بہت بالا تر مقام ہے، بلکہ اس ماں کے لیے بھی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ ماں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں ان کے لیے بھی کیا ہیں، ماں ہیں، والدہ ماں ہیں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ، اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ پھر بھی اس دن کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں تبریک پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو خداوند متعال توفیق دے کہ اپنی ماؤں کی قدر کریں۔ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں خداوند متعال بحق جناب سیدہ ان کی ماؤں کو کی مغفرت فرمائے اور انہیں جناب سیدہ کے ساتھ معشور فرمائے، اور جن کی والدات زندہ ہیں بحق جناب سیدہ ان کو صحت و سلامتی اور ماؤں کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ اپنی ماؤں کے بہت بہت شکر گزار ہیں، اور یہ یوم مادر اس کی مناسبت سے تمام مومنین کی خدمت میں، تمام ماؤں کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں، اور یہی دن ہے کہ جس کو یوم مادر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ام المؤمنین کی ولادت کا دن ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔